اگلے جمعے کروں گا، لیکن آج جو مقصود ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ احد کا پس منظر کیا بنا؟ احد کا پس منظر بدر کا میدان بنا۔ 1 سال پہلے مسلمانوں نے جنگ لڑی بدر کے میدان کے اندر کفار مکہ سے۔ پہلی جنگ تھی اسلام کی، پہلی بار کافر اور مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ کوئی جوڑ نہیں تھا، افرادی قوت کے اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں تھا، اسلحے کے اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں تھا، سواریوں کے اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں تھا۔ افرادی قوت مسلمانوں کی 313 تھی، وہاں پر دوسری طرف 1000 تھی۔ وہاں ہر آدمی سواری کے اوپر سوار تھا، یہاں پورے لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ وہاں ہر ایک کے پاس تلوار تھی، یہاں گنتی کی 8 تلواریں تھیں بس۔ کوئی آپس میں جوڑ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کی شاندار فتح عطا کی۔ اور وہ فتح کی وجہ کیا تھی؟ اس فتح کی وجہ ایک ہی چیز تھی، ایک ہی بات تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ صحابہ کا پختہ یقین تھا، وہ ایمان تھا، وہ بھروسہ تھا جو وہ کالی کملی والے کی صورت کے اندر دیکھ رہے تھے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم میں یہ نہیں کہتا ان 313 یہ 313 میری اب تک کی کل کمائی ہے، تیری بارگاہ میں لا کے میں نے پیش کر دیا۔ یہ نہیں کہوں گا، ان کی زندگی کی خیرات نہیں مانگوں گا، لیکن تیری بارگاہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ 313 بھی نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے گر گرائے، حضور دعائیں مانگی۔ حضرت شیر خدا کہا کرتے تھے وہ بدر کی رات تھی، سارے سکون کی نیند سو رہے تھے، حضور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا رہے تھے، سر سجدے میں رکھ کے مسلمانوں کی ان 313 کے لشکر کی آپ خیر مانگ رہے تھے۔ اور اب یہ بات کروں تو وقت یہیں پہ گزر جائے گا، لیکن خالق کائنات نے 5000 فرشتوں کا نزول کیا اور کملی والے کی اور آپ کے لشکر کی ایسی مدد کی کہ یہ 313,000 کے اوپر غالب رہے، اور ایسی فتح یابی ہوئی کہ کفار مکہ دم دما کے بھاگے۔ کوئی ایسا گھر نہیں تھا مکے کا جس گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی اس جنگ کے اندر مارا نہیں گیا تھا۔ 70 کافر تھے جو اس بدر کی جنگ کے اندر مارے گئے، 70 تھے جو قیدی بنائے گئے، باقی بھاگے، وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگے کہ مکے سے پہلے انہوں نے سانس بھی نہیں لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ضرب لگائی، آپ نے زمین سے کنکر اٹھائے، ریت کے ذرے اٹھائے، مٹھی بھر کے آپ نے کفار مکہ کی طرف پھینکے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے محبوب، یہ جو ریت کے ذرے آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ اور جن کو ضرب خدا کی لگی ہو، سامعین محترم، وہ یہاں رکتے ہیں؟ انہوں نے مکے سے پہلے رکنا گوارا نہ کیا، جا مکے پہنچے، ہر گھر کے اندر ماتم بچھ گیا۔ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مسلمان ہمارے پہ اس طرح غالب آئیں گے، وہم میں بھی بات نہیں آتی تھی، خیالوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، تصور میں یہ بات نہ تھی۔ ابو جہل نے کہا تھا، ابو سفیان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جس مقصد کے لیے جنگ لڑنی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے نکل گیا ہے، اب جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہی باقی۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم پھر بھی جنگ لڑیں گے، اس لیے کہ آج مسلمان 313 ہے، ہم 1000 ہیں، آج اپنی مٹھی میں رکھ کے انہیں مسل دیں گے۔ اگر آج ہم نے جنگ نہ لڑی
تو یہ آج 313 ہے، کل یہ 3000 ہو جائیں گے، آنے والے دن میں یہ 3 لاکھ ہو جائیں گے اگر آج ہم نے جنگ نہ لڑی۔ آج بات ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہی ان کو ختم کر دو۔ ابو جہل باز نہ آیا اور وہ لے کر آ گیا۔ ان کے وہم میں بھی، تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ جنگ ہم ہاریں گے، لیکن جب ابو جہل کو بھی گرتے دیکھا انہوں نے تو پھر وہ سمجھ آ گئی ان کو بات کہ جنگ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ شیطان جو مشورہ دینے آیا تھا اور پھر انسانی شکل میں آیا تھا، شیطان سب سے پہلے بھاگا۔ لوگوں نے کہا کدھر بھاگتے ہو، اب میدان سجا ہے، اب تم بھاگ رہے ہو۔ شیطان نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی کچھ تم بھی دیکھو، تو تم بھی یہاں نہ رکو، تم بھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سامعین محترم لمحہ لگا اور بدر کا میدان سے وہ یوں بھاگے، ہر گھر کے اندر ماتم بچھ گیا۔ کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا خامد مارا گیا۔ مکے کی گلی گلی اور گھر گھر میں سے رونے کی آوازیں تھی، ماتم گدا بن گیا ہر ایک کا گھر۔ 1 سال نہ جانے انہوں نے کس انداز کے ساتھ گزارا۔ پھر 3-4 لوگ اکٹھے ہوئے۔ جو چیز انہیں آرام نہیں دینے دے رہی تھی، جنگوں کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، 2 فریق جب آپس میں لڑتے ہیں تو ایک گرتا ہے اور ایک جو ہے وہ جیت جاتا ہے، ایک فتح ہے اور ایک شکست ہے۔ جنگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، لیکن جس چیز نے مکے والوں کو بے چین کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ بدر سے پہلے پورے عرب کے اندر مکے والوں کا رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک عزت تھی، ایک وقار تھا۔ لیکن جس وقت بدر کے اندر ان کو مار پڑی تو ان کے وقار کا جنازہ نکل گیا، رعب ختم ہو گیا، عزت ختم ہو گئی۔ جو عزت ختم ہوئی جو پورے عرب کے اوپر قریشیوں کی تھی، خاندان قریش کی تھی، کفار مکہ کی تھی، ختم ہو گئی۔ اب خیال آیا کہ وہ جو مارے گئے وہ تو پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے، اور جو مارے گئے تھے وہ بھی کوئی چھوٹے نام نہیں تھے۔ ابو جہل جو مارا گیا تھا، انہوں نے کہا جو مارے گئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے، جو عزت خراب ہوئی ہے وہ تو واپس لیں، وہ تو واپس اس کی تو کوشش کریں۔ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے رہے تو عزت کا بھی جنازہ نکل جائے گا، جو نکل چکا ہے آؤ اس کی تو کوشش کریں، وہ تو واپس پلٹ کے آ جائے۔ وہاں سے انہوں نے پھر تیاری کی بدر کا انتقام لینے کی، بدر کا بدلہ لینے کی، یہاں سے انہوں نے تیاری شروع کی۔ 3-4 لوگ اکٹھے ہو کے ابو سفیان کے پاس گئے۔ اب سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، ابو جہل کے مرنے کے بعد سرداری ابو سفیان کے پاس آ گئی۔ ابو سفیان سے کہنے لگے ابو سفیان کوئی گھر نہیں بچا جس کا بندہ واصل جہنم نہیں ہوا، عزت کا پورے عرب کے اندر ہمارا جنازہ نکل گیا، ابو سفیان اٹھ کچھ کر۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ کیا کروں؟ انہوں نے کہا یا تو اپنی سرداری چھوڑ دے یا پھر تیاری کر اور بدر کا بدلہ لیں۔ ابو سفیان نے سرداری تو چھوڑنی نہیں تھی، اس نے کہا چلو پھر تیاری کرو، بدر کا آج ہم بدلہ لیں گے، بدر کا انتقام لیں گے۔ سامعین محترم، انہوں نے پھر اس جنگ کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے کہا کہاں سے مال آئے گا؟ اس نے کہا جو کچھ کماتے ہیں 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ کماتے تھے، اور جو کچھ تجارت میں سے نفع ہوگا سارا منافع ہم احد کی اس کی بدر کے بدلے کی تیاری کے اندر لگائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا سب سے پہلے میں اپنا نفع اور اپنے خاندان کا نفع اس کے اندر دیتا ہوں، چلو تم بھی تیاری کرو۔ حضرت ضیاء الامت نے لکھا اس وقت جو سارا مال اکٹھا ہوا، آج حضور ضیاء الامت نے جب لکھی ضیاء النبی تو سن 98 سے پہلے کی بات تھی، اس وقت کے مطابق آپ نے لکھا کہ جو سارا نفع اکٹھا ہوا وہ 50,000 پاؤنڈ تھا، جو آج کی کرنسی کے مطابق دیکھیں جن کا مال لے کے تیار کیا گیا تو 1000 اونٹوں کا بوجھ بن گیا۔ اس قدر انہوں نے یہ تیاری کی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو اسلحے سے لیس نہ ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے پاس سواری نہیں تھی۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، تیاری مکمل ہوئی۔ احد کے لیے وہ لوگ 5 تاریخ کو نکلے،
شوال کی 5 تاریخ تھی جس وقت وہ نکلتے ہیں۔ سامعین محترم، کتنے لوگ تیار ہوئے؟ بدر میں 1000 آئے تھے اور یہاں 3000 تھے۔ بدر میں 1000 تھے کافر، احد میں 3000 تھے۔ 3000 تیاری کر کے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بدر کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب جس وقت وہ نکلتے ہیں، انتقام کی آگ کس قدر بھڑک رہی تھی۔ کیفیت یہ تھی، ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، ہندہ کا باپ مارا گیا، بھائی مارا گیا، انتقام کی آگ، بیٹا مارا گیا، انتقام کی آگ اس قدر بھڑک رہی تھی۔ ہندہ نے وحشی کو دیکھا کہ ایک رقاصہ رقص کرتی ہے اور وہ نیزہ چلاتا ہے، اس کا نشانہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ نیزہ چلاتا ہے، چھوٹا نیزہ چلانے کا وہ ماہر تھا۔ اس نے نیزہ چلایا، رقاصہ کے رقص کے اوپر ٹوپی ہے جس کے اندر سوراخ ہے، وہ گھوم رہی ہے، وہ نیزہ، وہ نشانہ باندھتا ہے، نیزہ اس کی ٹوپی کی سوراخ میں سے نکل جاتا ہے، اس قدر مضبوط۔ ہندہ آتی آ کے کہتی ہے، حمزہ نے مارا میرے باپ کو، حمزہ نے مارا میرے بھائی کو، تجھے میں اتنی چاندی دوں گی، اتنی تجھے میں غلامی سے آزاد کروا دوں گی، ایک ہی بات ہے کہ حمزہ کو تو نے مارنا ہے، اس کا کلیجہ جب تک میں نہیں چباؤں گی اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ وحشی کہا کرتا تھا، مجھے احد کے میدان کے اندر سوائے اس چیز کے کسی اور چیز کی دلچسپی نہیں تھی، صرف یہ دلچسپی تھی، اتنی دلچسپی تھی صرف کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا، آزاد زندگی بسر کروں گا، صرف اتنی سی دلچسپی تھی، اس کے آگے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 5 شوال کو یہ لوگ نکلے مکے سے، 3000 کا لشکر ہے۔ سامعین محترم، جب مکے سے نکلے تو مکے کا پرانا رستہ ہے جو ابوا سے ہو کے گزرتا تھا، ابوا سے ہو کے گزرتا تھا، اور وہ ابوا وہی بستی ہے جس بستی میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ آرام کر رہی ہیں، ابوا کی بستی پہ۔ جس وقت یہ قافلہ ابوا کے قریب سے گزرا تو کسی نے آ کے ابو سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ ابو سفیان، بدلہ لینے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہیں قریب میں ہی ابوا کی بستی ہے، اور اس ابوا کی بستی کے اندر حضور کی والدہ سیدہ آمینہ کی قبر ہے، قبر کھولتے ہیں اور حضرت سیدہ آمینہ کے جسم کو نکال لیتے ہیں۔ یہاں تک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے کہا ابو سفیان، قریب میں بستی ہے ابوا کی، وہاں سیدہ آمینہ ہے، نکال لیتے ہیں اس کی جسم اقدس کو اور نکال کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کریں گے کیا؟ سفیان کہتا ہے کریں گے کیا؟ تو کریں گے یہ کہ جس وقت ہمارے لوگ قیدی ہوں گے تو ہم کہیں گے ایک ایک قیدی چھوڑتے جاؤ، ہم تمہاری والدہ کو واپس کریں گے۔ اور کس طرح؟ کبھی ہاتھ اتار کے دیں گے، کبھی بازو اتار کے دیں گے، کبھی پاؤں اتار کے دیں گے۔ اس طرح کی ناپاک جسارت کرنے کی انہوں نے خیال کیا، تصور کیا۔ تو ابو سفیان نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا، چند نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، بدر کا انتقام لینے کے لیے بہترین بات ہے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں ابو سفیان، اگر آج محمد کی والدہ آمینہ کی قبر کھولی گئی تو پھر یہ یاد رکھنا کہ کسی کی قبر محفوظ نہیں رہے گی، کسی کی قبر محفوظ نہیں رہے گی، پھر قبروں کو کھولا جائے گا اور یوں لاشیں نکالے جائیں گے اور ان کی بے حرمتیاں کی جائیں گی۔ اگر آج یہ نہ کیا، اگر آج ہم نے یہ عمل کر لیا تو اس کے برے نتائج کے لیے بھی تیار رہنا۔ سامعین محترم، ابو سفیان نے اس ارادے کو ترک کر دیا، اور یہ ترک ہونا ہی تھا، یہ ختم ہونا ہی تھا۔ کیوں؟ اس لیے میرے دوستو، سیدہ آمینہ
سیدنا عبداللہ یہ کائنات عالم کے اندر وہ دو عظیم ماں اور باپ ہیں کہ ان جیسی نہ کوئی ماں ہے، ان جیسا نہ کوئی باپ ہے، کہ جن کے بطن اطہر کے سے وہ ذات اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئی جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سیدہ آمینہ کے جسم اقدس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ حضرت ضیاء الامت نے یہ واقعہ لکھ کے آخر پہ یہ لکھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنی خاص قدرت سے سیدہ آمینہ کے جسم اقدس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ سیدہ آمینہ کی حرمت، آپ کے جسم اقدس کی حرمت برقرار رہی، ان کے ذہنوں سے بھی نکال دیا کہ یہ بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ میں نے واقعہ آپ کو اسی لیے سنایا کہ بدر کا انتقام کی آگ ان کے دلوں کے اندر اس قدر جل رہی تھی کہ یہ اتنا یہاں تک انتقام لینے کا سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں تک انتقام لیں۔ بالآخر وہ لوگ احد کے میدان کے اندر آ گئے۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تیاری کر رہے تھے۔ وہاں جب تیاری مکمل ہوئی، تیاری مکمل ہوتی ہے تو جو ساری تیاری مکمل ہوئی وہ 1000 کا لشکر بنا، اور 1000 میں سے بھی 300 وہ تھے جو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 اپنے منافقوں کو لے کے ایک طرف ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا میری بات نہیں مانی گئی۔ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جنگ مدینہ شہر کے اندر لڑیں، لیکن صحابہ کرام میں سے خیال یہ تھا کہ ہم گلیوں میں نہیں لڑیں گے۔ جب ہم تھوڑے سے تھے تو اس وقت ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، آج تو ہم 1000 ہیں تو ہم گلیوں میں نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ حضرت حمزہ کا، حضرت امیر حمزہ کا یہ لفظ تھا، آپ نے کہا کہ ہم بزدلوں کی طرح گلیوں میں نہیں لڑیں گے، ہم شیروں کی طرح میدان کے اندر لڑیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ ہم لوگ ادھر مدینے کے اندر لڑتے ہیں۔ عبداللہ کی بات نہیں مانی گئی، اس نے کہا میری بات نہیں مانی گئی، میں ساتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنا 300 کا لشکر لے کے ایک طرف ہو گیا۔ پیچھے مسلمان کتنے بچے؟ صرف 700۔ 700 کا 3000 کے ساتھ کیا مقابلہ؟ دگنا نہیں، 3 گنا، 3 گنا بھی نہیں، 4 گنا۔ کیا مقابلہ تھا اس افرادی قوت کا؟ وہ 700، یہ 3000، آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، یہ کیسا تھا؟ لیکن سامعین محترم، انہیں اس بات کی خبر تھی کہ جنگیں جو لڑی جاتی ہیں وہ تلواروں کے یا نیزوں کے بل بوتے کے اوپر نہیں لڑی جاتی، بلکہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ کملی والے کی بھروسے کے اوپر لڑی جاتی ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر تھی۔ علامہ کا بھی اسی سے ہی ملتا جلتا ایک شعر ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا، غلامی میں نہیں کام آتی، غلامی میں کام نہیں آتی، غلامی میں کام نہیں آتی تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا، اور کسی نے کہا تھا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ 700 کا لشکر لے کے حضور احد کے میدان میں آگے۔ 3 میل کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے احد کا میدان، 3 میل ہے۔ حضور کس دن نکلے؟ 12 کو نکلے۔ 12 شوال تھی حضور احد کے لیے آپ نکلتے ہیں، 12 شوال، اور دن کیا تھا؟ بدھ کا دن تھا۔ حضور نکلے، بدھ کا دن گزرا، 13 کا دن گزرا۔ 13 کو کیا تھی؟ جمعرات تھی۔ 13 شوال جمعرات، 14 شوال جمعے کا دن تھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج دن جمعے کا ہے اور تاریخ آج بھی 14 شوال ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ آج کی تاریخ بھی 14 شوال ہے، اور 15 شوال کو احد کا میدان سجا، اور 15 شوال کل ہمارا بھی ہفتہ ہے اور اس وقت بھی ہفتہ تھا۔ 15 شوال احد کا میدان اور دن ہفتے کا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر اپنی نمازیں ادا کی۔
احد کی جو رات، جو جمعے کی رات تھی، اس رات حضور نے خواب دیکھا۔ آپ نے اپنے خواب کا ذکر آپ نے اپنے غلاموں سے کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گائے ہیں اور اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری تیز تلوار، جو تلوار ہے تیز دھاڑی والی، اس دھاڑ کے اندر دندانے آ گئے ہیں، اس کے اندر دندانے آ گئے ہیں، ضربیں لگی ہیں اس کے اوپر۔ تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک زرہ ہے بڑی مضبوط، اور اس مضبوط زرہ کے اندر میرا مضبوط ہاتھ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خواب بیان کیا ہے تو اس کی تعبیر بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا گائیں جو ذبح ہوتی میں نے دیکھی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر میرے صحابہ کی ایک کثیر تعداد جام شہادت نوش کرے گی۔ آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا کہ تلوار کی داڑھ ہے اس کے اوپر دندانے پڑے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کا ایک فرد بھی شہید ہوگا۔ تیسرا فرمایا کہ جو مضبوط زرہ ہے اس کے اندر میرا مضبوط ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد میرا شہر مدینہ ہے، کہ مدینہ شہر محفوظ ہے، مضبوط ہاتھ ہیں، مدینہ شہر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر آخر پہ کہا کہ میرا اللہ بہتر کرے گا۔ سامعین محترم، اگلا دن ہوتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا یہاں پر اب میں تھوڑا سا ذکر حضرت امیر حمزہ کا کروں گا کہ کل حضرت امیر حمزہ کا یوم شہادت ہے۔ جنگ میدان جنگ سج جاتی ہے، حضرت امیر حمزہ میدان جنگ کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دندانوں کے اوپر، تیز دھاڑ کے اوپر دندانے آ گئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کا ایک فرد شہید کیا جائے گا۔ وہ کون تھا، کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ اشارہ تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ کی طرف۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کیا رشتہ ہے حضور کا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کے دادا جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اور ہر ایک کو خبر ہے۔ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ آب زمزم کا کنواں ختم ہو گیا، بند ہو گیا، ایک عرصے سے بند تھا۔ خواب میں اشارہ دیا گیا کہ عبد المطلب آب زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھولا جائے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ خواب میں اشارہ دیا گیا، کوا آتا ہے، آ کے چونچ مارتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہیں پہ کنواں ہے۔ تو آپ نے وہ کئی پکڑی اور جا کے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کہا کہ حارث کنویں کی کھدائی کریں۔ کنویں کی کھدائی شروع کی تو کرتے کرتے کمر میں درد ہوئی تو وہیں بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ تو مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، کاش کہ تو مجھے 10 بیٹے عطا کر، تو ایک بیٹا میں اللہ کے تیرے راستے کے اندر قربان کر دوں گا۔ اب یہاں پر بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن میرا مقصود یہیں تک تھا۔ اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول کی اور اللہ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کیے۔ 10 سے بعض نے کہا کہ 10 سے بھی زائد تھے، لیکن 10 تو ہوئے۔ ان 10 بیٹوں کے اندر 10 بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے جو حضور کے والد گرامی ہیں، ایک کا نام حضرت امیر حمزہ ہے، ایک کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور ایک کا نام زبیر بن عبد المطلب ہے۔ ایک حارث تھے، پہلے حارث تھا، پھر اس کے بعد ایک مکوم ہوئے، اور ایک جو ہے وہ درار ہوئے، اور ایک کا نام حضرت عباس تھا، اور ایک تھا جس کو دنیا نے ابو لہب کہا۔ یہ 10 بیٹے تھے جو حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اور کتنوں میں سے تھے؟ کتنی حضرت عبد المطلب کی بیویاں تھیں؟ 6 حضرت عبد المطلب کی بیویاں تھیں۔ ان میں سے یہ مختلف بیویوں سے مختلف اولادیں ہوئیں۔ 10 بیٹے ہوئے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ اور بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ ام حکیم بیدہ بنت عبد المطلب، عاتقہ، عروہ، صفیہ، برہ اور امیمہ۔ ان میں سے 3 نے کلمہ پڑھا اور 3 نے کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت صفیہ نے کلمہ پڑھا، حضرت ام حکیم نے کلمہ پڑھا، ایک جو ہے وہ اسی طرح عروہ نے، عاتقہ نے کلمہ پڑھا۔ 3 نے کلمہ پڑھا اور 3 نے کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت صفیہ
میدان جنگ اور میدان احد کے اندر حضور کے ساتھ تھی. اور یہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ جب حضور کو بلایا کرتی تھی تو انہی لفظوں سے پڑھاتی تھی، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے کریم سردار. بتیجے تھے حضور لیکن پھپھی بلاتی تھی تو ان لفظوں سے بلاتی تھی، سیدنا کریم، اے میرے کریم سردار. تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے. ان 10 بیٹوں میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا، کچھ آپ سے پہلے ہی حضور کی بعثت سے پہلے کچھ کا اس دنیا سے چلے گئے. زبیر بن عبد المطلب حضور کی بعثت سے پہلے چلے گئے. حضرت عبداللہ اس وقت چلے گئے جس وقت حضور اپنی اماں آمینہ کے شکم اطہر میں دوسرے مہینے میں تھے. حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. حارث چلے گئے، حالات جو ہے وہ مقوم چلے گئے، درار چلے گئے. اب کن نے حضور کا زمانہ پایا؟ حضرت ابو طالب نے حضور کا زمانہ پایا، حضرت امیر حمزہ نے پایا، حضرت عباس نے پایا، اور ابو لہب نے حضور کا زمانہ پایا. ان میں سے ان 10 میں سے کس نے کلمہ پڑھا؟ ان 10 میں سے واضح جس نے کلمہ پڑھا، حضور کا زمانہ بھی پایا، وہ تھے حضرت امیر حمزہ، اور دوسرے تھے حضرت عباس. اور حضرت ابو طالب کے بارے میں امت کے اندر آج تک اختلاف ہے، کسی نے کہا پڑھا اور کسی نے کہا نہیں پڑھا. لیکن ہم جس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا اور آپ کی خدمت بھی بہت کی تھی. ابو لہب نے پوری طرح حضور کا زمانہ پایا لیکن ابو لہب نے کلمہ نہ پڑھا. ابو لہب اسی حضور کی دشمنی کے اندر اس دنیا سے چلا گیا. لیکن جنہوں نے واضح پڑھا وہ حضرت عباس تھے اور حضرت امیر حمزہ تھے. اور صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا انہوں نے بلکہ پوری طرح حضور کی دفاع کے اندر کھڑے رہے. کس طرح؟ حضرت امیر حمزہ کا ایک رشتہ یہ تھا حضور کے ساتھ کہ آپ کے چچا لگتے ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، حضرت سویبہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا اور حضور نے بھی پیا، ایک ہی کا. اور پھر حضرت امیر حمزہ حضور کے یار بھی تھے، عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے، چچا بتیجا کا رشتہ بھی تھا اور یارانہ بھی تھا. اور ایک رشتہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ حضور کا یہ بھی تھا کہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ اور سیدہ آمینہ دونوں بہنیں تھیں، خالہ زاد بھی تھے، چچا بتیجا بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے، یارانہ بھی تھا اور رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا تھا. یہ سارے رشتے تھے. اور دوستو جس وقت پھر حضرت امیر حمزہ کا نام تھا حمزہ، لقب تھا اس کا. آپ حضرت امیر حمزہ کے نام کا مطلب بھی شیر تھا. آپ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے. اور اس دن جس دن حضرت کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، جس وقت بات چلی آگے پھیلتا ہے اعلان نبوت، ایک دن وہ ابو جہل آتا ہے اور آ کے حضور اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لوگوں کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں. ابو جہل آیا، آ کے اس نے حضور علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا، حضور کو زخم آیا. اور حضرت امیر حمزہ اس وقت آپ شیروں کے شکار کے اوپر تھے، جنگل کے اندر تھے. حضرت امیر حمزہ واپس آتے ہیں، آ کے گھر بیٹھے، ابھی لباس اتارا نہیں، اپنی لونڈیوں سے ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج میں نے شیر کے اوپر یوں حملہ کیا، آج میں نے شیر کو یوں دبوچا، آج میں نے شیر کے ساتھ یوں مقابلہ کیا، آج میں نے شیر کو یوں ڈھیر کر دیا. تو ایک لونڈی کہنے لگی امیر حمزہ ہم تیرے ان قصوں کو سن کے کیا کریں، جب تیرے بتیجے محمد کے اوپر ابو جہل نے ہاتھ اٹھایا ہے اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے تو ہمیں کیا لگے کہ تو شیروں کا شکاری ہے. اتنی سی بات سننی تھی. حضرت امیر حمزہ وہیں سے نکلتے ہیں اور ابو جہل اس وقت مکے کی اسٹیٹ کا گورنر تھا، اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا. اس کے سامنے بات کرنے کی کسی کی جرت تھی تو وہ صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی. لیکن یہ زمانہ تھا جب حضرت عمر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن حضرت امیر حمزہ سامنے جاتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا کیا تو نے میرے بتیجے کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں اٹھایا ہے. ہاتھ کے اندر تھی کمان، وہ کمان رکھ کے ابو جہل کے منہ کے اوپر ماری، اس کو لہو لہان کر دیا.
کہنے لگا ابو جہل حمزہ تجھے خبر نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، ہمارے سارے بتوں کی نفی کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک ہی اللہ ہے۔ امیر حمزہ نے کہا کہ اگر تجھے یہی تکلیف ہے تو سن لے، آج کے بعد پھر اس کا چچا حمزہ بھی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اور شان مصطفیٰ۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کر کہنے لگے بیٹے محمد، اور بلکہ یہ کہہ کے آئے تھے آپ ابو جہل کو یہ مت سمجھنا کہ اگر حضور کے سر پہ اس کا والد نہیں ہے تو وہ لاوارث ہے، نہیں، آپ نے کہا کہ میں حمزہ اس کے سر کے اوپر موجود ہوں، کوئی اس کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا تو میں دیکھوں گا اس کو، اس کی نظریں کیسے نکالتا ہوں۔ آپ کہہ کے حضور کی بارگاہ میں آگے آ کے کہنے لگے بیٹے اپنا دل ٹھنڈا کر لے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چچا میرا دل ٹھنڈا بدلہ لینے سے نہیں ہوتا، میرا دل خوش بدلہ لینے سے نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ بیٹے تیرا دل کیسے خوش ہوگا؟ میں کہا حضور فرمانے لگے چچا میرا دل خوش ہوگا کہ تو بھی وہی کلمہ پڑھے جو میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو ہاتھ آگے بڑھا۔ حضور نے ہاتھ آگے بڑھائے، حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ سامعین محترم، جان آ گئی اسلام کے اندر۔ امیر حمزہ حضور کی کمر پہ کھڑے ہیں، جو ہے وہ وحدانیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے پھر چچا بن کے، آپ نے چچا بن کے دکھایا۔ کسی کو اپنے مشن کے اندر اپنا کسی ایک چچا کا بھی سہارا مل جائے تو سامعین محترم مشن کی تکمیل سے پھر کوئی رکتا نہیں ہے، وہ پھر کارواں کہیں درمیان میں ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت امیر حمزہ سے پھر یہ کام لیا۔ پھر اس کے اندر اب بہت ساری باتیں ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن دوستو پھر بدر کا میدان تھا، حضرت امیر حمزہ آگے کھڑے تھے۔ احد کا میدان آیا تو حضرت امیر حمزہ آگے کھڑے تھے۔ احد کا میدان آ جاتا ہے، احد کا میدان آیا، حضرت امیر حمزہ کی وہ شہادت کیا دن تھا، شہادت کا میدان تھا۔ حضرت امیر حمزہ تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں اور یوں گھڑج رہے ہیں کہ جیسے شیر ہے، اور تنے تنہا نہ جانے کن کن سے لڑ رہے ہیں۔ اکیلے حضرت امیر حمزہ نے 31 کافروں کو اکیلے واصل جہنم کیا، 31 کافروں کو مارا آپ نے، لیکن کون سامنے آ کے مقابلہ کرے؟ لیکن وہ جو وحشی تھا وہ کھڑا تھا۔ وہ وحشی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی دلچسپی جنگ سے نہیں تھی، میں تو صرف اپنے شکار کے نشانے کے لیے کھڑا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نیچے کی طرف جھکتے ہیں، آپ جو ہے وہ جب جھکتے ہیں، جب دوبارہ آپ اوپر بلند ہوئے تو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، اس زرہ کے نیچے زرہ اوپر کو اٹھتی ہے، ناف والا حصہ آپ کا ننگا ہو گیا۔ اس نے کہا جب وہ ناف والا حصہ، یہ ساری باتیں اس نے بعد میں سنائی، اور یہ وحشی اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، یہ مسلمان بھی ہوا۔ جس وقت آپ کا وہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ کا پیٹ ننگا ہوا میں نے نشانہ باندھا تو ایسا نشانہ لگا کہ آپ کی ناف کے اوپر نیزہ لگا اور آپ کی کمر سے نکل گیا، اس قدر آوز۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میرا خیال یہ تھا کہ حمزہ کی تلوار سے میں نہیں بچوں گا، آپ اٹھے کہ میرے اوپر حملہ کریں، لیکن آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ آپ وہیں پہ زمین پہ آتے ہیں اور جان آفری کے سپرد کرتے ہیں، روح کف انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ وہ وحشی کہنے لگا میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میں بیٹھا تھا میدان جنگ، میدان احد کے ایک کونے کے اندر، اور دیکھ رہا تھا لوگوں کو لڑتے ہوئے، میرا مقصد پورا ہو گیا، اور اس انتظار کے اندر تھا کہ یہ جنگ ختم ہو اور میں یہ دیکھوں کہ اب میرے ساتھ جس نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے گی۔ ہندا آتی ہے، آ کر کہتی ہے وحشی تیرے ذمے کوئی کام لگایا تھا۔ وحشی کہنے لگا کہ ہاں میں نے مکمل کر دیا۔ وحشی نے پھر تلوار کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی زرہ کاٹی، پھر زرہ ہی نہیں کٹی، کچھ کپڑا تھا وہ بھی کٹا، پھر وہاں تک بھی نہ رکے لوگوں، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ کاٹا گیا، آپ کی وہ جلد اکھاڑی گئی، نیچے سے کلیجہ نکالا گیا، کلیجے کا ٹکڑا کیا گیا، ٹکڑا کر کے ہندا نے چبانا چاہا،
لیکن میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ حمزہ کا کلیجہ کسی ناپاک جسم کے اندر جائے، وہ نگل نہ سکی، اس کو باہر پھینکنا پڑا۔ حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے جسم اقدس کا مسلح بنا دیا گیا۔ دوستو اس بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت امیر، جنگ مکمل ہو جاتی ہے، جنگ مکمل ہوئی حضرت امیر حمزہ کے لیے۔ جس وقت حضور نکلے کہ تلاش کرو، تو جب آپ نے جسد اقدس دیکھا کہ آنکھیں نکلی ہیں، ناک کٹی ہے، کان کٹے ہیں، کلیجہ چیر دیا گیا، سامعین محترم، حضرت کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو برسے، جبریل آ گیا، جبریل آ کے کہنے لگا آقا یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں کے آنسو برس رہے ہیں، لیکن نگاہ اٹھا کے دیکھیے امیر حمزہ کا آسمانوں پہ استقبال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اسے استقبال یوں کیا گیا کہ آسمان کا ایک ایک مکین کہہ رہا ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی شیر آ گیا ہے۔ اس کا اللہ اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شہید شیر آ گیا ہے۔ سامعین محترم، حضرت اور حضور کو اس کا اس قدر درد تھا، حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھی تھی وہ دیکھنے کے لیے بھاگی۔ آپ نے کہا، حضور نے کہا زبیر جا کے اپنی والدہ کو دیکھ، اس کو لے کر نہ آیا، حمزہ کا یوں لاشا دیکھے گی تو اس سے صبر نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت صفیہ آتی ہیں، آ کر کہا آقا یا رسول اللہ، آپ جس خاندان سے ہیں میں بھی اسی خاندان سے ہوں۔ آقا یا رسول اللہ، آپ صبر سے ہیں تو میں بھی صبر سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے حمزہ کے ناک کٹا، کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے سارا کچھ ہوا ہے، تو ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، حضرت امیر حمزہ کو آپ نے نماز جنازہ پڑھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تھوڑی سی گفتگو میں اگلے جمعے کروں گا، اسی کے متعلق ہی ہوگی، لیکن حضرت امیر حمزہ آپ نے احد کے شہداء کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، 70 شہید تھے، 70 شہید۔ آپ نے فرمایا لاؤ چچا کو، سامنے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھا گیا، لوگ اٹھانے لگے تاکہ دوسرے شہید کا جنازہ پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حمزہ کے لاشے کو مت اٹھاؤ۔ حضرت حمزہ کا لاشا موجود رہا، دوسرا لاشا لایا گیا، دوسرا جسد اقدس لایا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کا بھی لاشا سامنے ہے، اور اس کے آگے ایک اور شہید کی میت رکھی گئی۔ حضور نے دوسرا جنازہ پڑھا، اس شہید کا پہلا ہے اور حضرت امیر حمزہ کا دوسرا جنازہ پڑھا گیا۔ یوں کرتے کرتے جس وقت دوسرا اٹھایا گیا، آپ نے فرمایا اس کا اٹھاؤ، حمزہ کا یہیں پہ پڑا رہے۔ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ وہیں پڑا رہا، شہداء کی میتیں لاتے گئے، جنازہ پڑھتے گئے۔ سامعین محترم، سب کے اوپر ایک ایک بار جنازہ پڑھا، اور حضرت امیر حمزہ کے اوپر 70 بار نماز جنازہ پڑھے گئے، 70 بار جنازہ پڑھا گیا۔ سامعین محترم، اور درد اس قدر تھا کہ ساری زندگی حضور نہ بھولے، ساری زندگی فتح مکہ کا موقع ہے، وحشی کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوں۔ وحشی حضور کی کمر کے پیچھے کھڑا ہے، اور حضور کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور آقا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وحشی کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا وحشی تو ہے؟ سامنے آ۔ وحشی کو سامنے بٹھایا، تو نے حمزہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا؟ وحشی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا تھا، میری معافی کی کوئی صورت؟ حضور نے فرمایا سارا واقعہ سنا، کیا تھا تو نے، ہوا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ وحشی نے ایک ایک بات ساری سنائی۔ وحشی سناتا رہا، حضور کی آنکھوں سے آنسو چلکتے رہے، حضور روتے رہے، آخر پہ کہنے لگا آقا کوئی معافی کی صورت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان باقیوں کے لیے ہے، وحشی جا تجھے میں نے آج اپنے چچا حمزہ کا بھی قتل معاف کیا۔ لیکن آپ نے ساتھ کیا کہا؟ آپ نے کہا وحشی یاد رکھنا، زندگی بھر جتنی میری زندگی ہے، زندگی بھر مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو میری کمر کے پیچھے کرنا، میرے سامنے نہ آنا، سامنے آؤ گے تو مجھے چچا حمزہ کا درد پھر یاد آ جائے گا۔ اور اس قدر آپ کو تکلیف تھی۔ حضرت حمزہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام عمارہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی فتح مکہ کے موقع کے اوپر عمارہ حضور کے سامنے آ گئی، چھوٹی سی بیٹی تھی، عمارہ حضور کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا علی عمارہ کو میری آنکھوں سے دور کر،
عمارہ کو دیکھتا ہوں حمزہ یاد آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درد پھر یاد آئے، وہ درد پھر یاد آئے، جتنوں کو میں نے معاف کیا ہے معافی واپس لے لوں اور قتل عام کا اعلان کر دوں۔ اس قدر حضور نے محسوس کیا حضرت امیر حمزہ کا درد۔ اور سامعین محترم، حضرت امیر حمزہ کو احد کے میدان کے اندر آپ کو مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا، لیکن قربان جائیے کریم آقا علیہ السلام ہر بدھ کے بدھ حضور تشریف لے جاتے حضرت امیر حمزہ کے مزار کے اوپر، جا کے حضرت امیر حمزہ کے لیے اور شہدائے احد کے لیے آپ دعائے مغفرت فرماتے، درجات کی بلندی کی دعا کرتے۔ ہر بدھ کو آپ مدینہ طیبہ جائیں، اللہ ہمیں مدینہ طیبہ لے جائے تو بدھ والے دن آپ دیکھیں گے، بدھ والے دن میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، مسجد نبوی خالی خالی سی نظر آئی، لیکن کیفیت پتہ نہیں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک ٹیکسی والے سے میں نے کہا کہ ایک جگہ پہ جانا ہے تو آپ لے کر جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آج تو ہم کہیں نہیں جائیں گے، آج تو بدھ کی رات ہے۔ میں نے کہا خیر ہے۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ بدھ والے دن حضور ہر بدھ کو سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کرتے، شہدائے احد کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے۔ آج سارا مدینہ شہر، مسجد نبوی کے مکین، آج سارے جا کر دیکھیں شہدائے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور رات دیکھیں وہ ساری رات رب کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوستوں فرض نے کہا کہ ایسی رونقیں ہیں کہ آپ نے کائنات کے اندر نہیں دیکھی ہوں گی۔ آج بھی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کے فیض و برکات یوں ہی برس رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے قیامت تک کے لیے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا ہے، سرداری دے دی ہے۔ آج مدینے میں کوئی جاتا ہے وہ بھی سید الشہداء کی اجازت سے جاتا ہے، جو آج نکلتا ہے وہ بھی سید الشہداء کی اجازت سے نکلتا ہے۔ اور یہ ادب سکھایا گیا، حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سید الشہداء کے پاس حاضری دو، جب واپس نکلو مدینہ طیبہ سے جب واپسی ہو اس وقت سید الشہداء کی بارگاہ سے حاضری دے کے نکلو، اور ساتھ یہ کہہ کے نکلو حضور اب اجازت دی ہے، راستے بند نہ ہوں، ہمارے لیے مدینے کے راستے کھول کے رکھیے گا۔ یہ سید الشہداء کو سرداری آج بھی نصیب ہے۔ سامعین محترم، آج بھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر کرتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو چچا حضرت امیر حمزہ عطا کیا۔ کل 15 شوال ہے اور ہفتے کا دن ہے، کل ہی ادھر اس وقت بھی 15 شوال تھی اور ہفتے کا دن تھا، حضرت امیر حمزہ کا شہادت کا دن تھا، اور دیگر جو ہے وہ شہدائے احد کا سب یاد بھی رکھیے گا اور احسان ثواب بھی کیجیے گا۔ احد کی جنگ مکمل ہو گئی، لیکن جاتے جاتے بہت سارے پیغام دے کے گئی۔ سامعین محترم، ان میں سے چند ایک کا ذکر میں اگلے جمعے میں کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔